اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا. آجو اخلاق آجو. السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ایوری ون. وعلیکم السلام. یار فریم ٹیڑھا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے چلے دیکھ لیں. آپ ڈائریکٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, سب کچھ آپ ہیں, تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں یار, مجھے یار لگ رہا ہے مجھے ٹیڑھا ہے. ٹھیک ہے اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں. اور سناؤ کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا احسان. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت؟ میں بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس. تو ویلکم کہہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو. ویلکم کہتے ہیں جی, آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آج میں نے پہلے سبسکرائب کروانا ہے. کروا لے جی, آپ کروا پارٹنر پوسٹ کارڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے گا. راحتے جہاں ہے نا. یار میں انٹرو دے لوں. وائی ناٹ. السلام علیکم and welcome to a brand new episode of Partners Podcast. This is your host Irfan Samoor and here is with me my co-host, my partner. یہ جذبوں کو میرے مار دیا آپ نے. اخلاق احمد صالح. جی, اخلاق احمد صالح. می اخلاق احمد صالح. جی, اخلاق احمد صالح ہے. آج تو وہ نہیں ہوا نا آپ کو ڈاؤٹڈ؟ نہیں, آج کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہے کہ یار آج اخلاق یہ آج جو ہے نا, یہ کچھ نہیں, نوٹیفیکیشن تھا. اچھا تو میں سمجھا کہ کیا ہے. آج میرا موڈ تو تھا کہ کچھ کیجول سا کرتے, کچھ لائٹ ڈسکشن کرتے. جی, لیکن یار کیا ہوا ہے سنجیدہ؟ میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. ہاں سنجیدہ, کوئی دکھ بھری داستان سنانے جا رہے ہیں؟ نہیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسی دکھ بھری داستان ہو. ایک واقعہ پیش آیا ہے. میں کل سے سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم جیسے اوپن کر رہا ہوں, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, ٹھیک ہے, جہاں کہیں واٹس ایپ پہ دیکھو اتنے وہ پوسٹیں آ رہی ہیں, لنکس آ رہے ہیں, نیوز آ رہی ہیں کہ جی ایک بچے کے ساتھ کچھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے. اچھا, وہ رات کے 9 کے بلیٹن میں ہم بات کر رہے تھے, وہی والا ایشو ہے نا؟ وہی والا. چلے نیوز تو پڑھ کے گئے ہم. تو یہ سندھ کا شہر ہے, ضلع ہے خیرپور میرس, وہاں کی تحصیل ہے ٹھری میروا. وہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے. ایک ٹیچر ہے. اچھا, ٹیچر نے بچے کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی ہے. ٹھیک, تو ابھی ٹیچر شوہر نہیں, ٹیچر شور یا آئی ایم شور. یار آپ دیکھو, آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لو. اصل میں میرے ایریا کا یہ واقعہ ہے نا, تو میرے ایریا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے میرے ساتھ ایڈ ہیں, فیس بک وغیرہ پہ ہر جگہ پہ ایڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے وہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیچر نے زیادتی کی, فلاں ٹیچر کا نام ہے سارنگ شر اس کی جو ہے وہ کاسٹ ہے, سارنگ اس کا نام ہے, ریٹائرڈ ٹیچر ہے. ٹھیک, سارنگ مسلم نیم یا مسلم نیم. اوکے, he's a Sindhi speaking basically, he's from Sindh. ٹھیک, ڈسٹرکٹ خیرپور میرس. ریٹائرڈ ٹیچر تو یقیناً وہ 60 پلس ہوگا. ہاں اتنا تو ہوگا, کیونکہ 60 کے بعد ریٹائرمنٹ آپ کو ملتی ہے نا. لیکن ہاں 60 کے بعد ملتی ہے بالکل. آپ کی جیسے ہی آپ 60 ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. رائٹ, ہاں 60 سال کی عمر تک ٹیچنگ میں ریٹائر کر دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کے تمام سیکٹر میں یہی آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھو, اب وہ کب سے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا, اور کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے بھی میں نے پوسٹ دیکھی ہیں کہ جن میں لکھا ہے کہ جی 132 بچوں کے ساتھ زیادتی کا انکشاف ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 135 بچوں کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک, یہ آپ کی تحصیل ہے؟ ہاں شہر سے بلونگ بھی کرتے ہیں؟ یہ تحصیل ہے ٹھری میروا. اچھا, ٹھری میروا. جی, تو میری تحصیل بھی وہی ہے. وہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے اور ڈفرینٹ پروگرامس بھی ہو رہے ہیں. یہ واقعہ پہلے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا, پھر ریجنل میڈیا پہ ہوا. یار اس کی وجہ ڈھونڈنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اب اس کی وجہ ڈھونڈنے کی صاحب ان سے بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آج میں نے ان کو انوائٹ تو کیا تھا. میں نے کہا ان سے تھوڑی ہلکی پھلکی چٹ چیٹ ہو جائے گی, لیکن بہت سیریس ایشو ہے. رائٹ, ہماری سوسائٹی کا.
تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہ ان سے جو ہے ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیا جائے. اوپینین لیا جائے. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ احسان صاحب کال پہ بات کر رہے ہیں, جی ان سے فری بات ہوتے ہیں کرتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں. ان وہ ناظرین آپ کے سامنے آئیں گے احسان بٹالوی صاحب, وہ اپنی ماہرانہ رائے سے بتائیں گے کہ سوسائٹی میں یہ ایسے مسائل یا ایسے جو عناصر ہیں وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ سد باب کیسے ممکن ہے. ان تمام باتوں پہ آج ہم جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ناظرین ایسا کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اچھا اخلاق, میں آپ کو ایک بات آپ کی ذمہ داری بھی ہے. ایک بات تو یہ ہے نا کہ چلو واقعہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس بھیڑیا صفت انسان نے, درندے نے جو درندگی کی, اوپر سے پھر ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ پولیس اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تھی. اس واقعے سب سے کی بڑا مسئلہ یہاں پہ نا کسی بھی ویڈیو منظر عام کے پہ آنے کے باوجود پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تھی. جب اور ابھی تک ملزم جو وہ جب میڈیا کا پریشر آیا تو برائے نام سے کوئی اس میں دفعات لگا کے ایف آئی آر کاٹ دی گئی. ٹھیک, یہ باتیں بھی آ رہی ہیں یہاں پہ. سامنے. ایک چیز سامنے آتی ہے, کوئی نہ کوئی یا تو پولیٹیکل جو ہے وہ پریشر ہے پولیس کے اوپر. سر ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پی ٹی آئی کے ہیں جناب, ڈسٹرکٹ کے یا تحصیل کے, وہ پریزیڈنٹ ہے وہ بندہ, وہ جو ٹیچر وہ ابیوزر. ہاں جی, وہ ٹیچر اسے نہیں کہو, یہ ٹیچنگ پروفیشن کی توہین ہے میرے خیال میں. تو جی درندہ ہے, ٹیچر نہیں ہے, وہ درندہ ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے میرے خیال میں. 132 معصوم بچے جو اس کی درندگی کا چلو یار نشانہ بنا 132 یا ایک بچہ, ٹھیک, لیکن آپ اس کی بندے کی مینٹل اپروچ دیکھو, وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے. اور ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوق ہیں, لیکن کبھی ہم نے اشرف المخلوق ہونے کے تقاضوں کو کبھی پڑھا بھی نہیں اور سوچا بھی نہیں, کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا. اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانور ہوتا ہے نا, جانور کو ان چیزوں کی بڑی شناس ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک, لیکن یار یہ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں؟ یہ درندہ جو درندہ ہے نا, درندہ آپ نے لفظ استعمال کیا درندگی کا, درندوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ شکار کرتے ہیں نا, جب تک ان کا ایک ہوتا ہے رول ہے ان کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے قدرت نے کچھ اصول سکھائے ہیں, وہ ان اصولوں سے باہر نہیں جاتے. لیکن یہ انسان کہلوانے والا خود کو جس سے انسانیت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے, تو وہاں پہ ایسے شخص کے لیے درندے کا لفظ بھی جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے. میرے خیال میں کال سن رہی. احسان بٹالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ سر فری ہیں تو ذرا سر تشریف لائیے گا, آپ سے بھی تھوڑی سی بات چیت ہو جائے اسی ایشو پہ. تو سر آ جائیں, سر ہمارے درمیان موجود ہوں گے. ہمارے درمیان بیٹھیے سر. اخلاق سر کو مائک دے دیں. سر یہ لیجیے گا. احسان صاحب کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. اچھا, ہم نے چاہا تو تھا کہ آپ سے تھوڑی ہلکی پھلکی چٹ چیٹ ہوتی, گپ شپ کرتے, کیونکہ نیوز, خبریں, تجزیے یہ تو ہوتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو لیکن ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس نے مجھے اسپیشلی بڑا جھنجھوڑا ہے. ٹھیک, بڑا مجھے جو ہے نا افیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعہ میرے ہی ایریا میں پیش آیا ہے, اور سندھ کا ضلع ہے خیرپور میرس, اس کی تحصیل ہے ٹھری میروا, وہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے. اور چونکہ میرا بھی وہی ایریا ہے تو وہاں پہ کے جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا یوزر ہیں میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو میں کوئی بھی سوشل میڈیا سائٹ اوپن کرتا ہوں, کوئی پلیٹ فارم اوپن کرتا ہوں, تو سامنے وہی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں. واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹیچر ہیں ریٹائرڈ, کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی ریٹائرڈ فوجی ہے. ٹھیک, تو وہ اب بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے. ٹھیک, اور جیسا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول وغیرہ تو بند ہیں آج کل, تو بچے ٹیوشن کے لیے آتے ہیں. اور اس کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے. ٹھیک, اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے. وہاں کے جو لوکل صحافی ہیں ان لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, نیوز پیپرز وغیرہ میں آیا ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے وہ چیز, پھر ریجنل میڈیا میں آئی ہے, پھر نیشنل میڈیا میں اب بڑی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے. اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے, ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ اس پہ بات کریں. اور
جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد جب وہ بچے کا والد پولیس اسٹیشن گیا ہے تو پولیس نے جی ایف آئی آر کاٹنے سے انکار کر دیا ہے. پھر جب میڈیا کا پریشر آیا ہے تو پھر ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اچھا ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس میں بھی کوئی برائے نام سی دفعات لگائی گئی ہیں, کوئی اتنی سنگین نہیں ہے, حالانکہ یہ جرم بہت سنگین ہے. تو اس بارے میں تو یہ کہ برائے نام دفعہ کوئی لگ نہیں سکتی. اگر جرم اس قسم کا ہوا ہے تو جرم اسی کی ہی ایف آئی آر کٹے گی. کوئی اور اب وہاں چوری کی, بکس چوری کی, پیسہ چوری کی تو دفعہ نہیں لگے گی نا. جب شکایت یہ ہے جی اور تحریری طور پہ یہ کمپلینٹ کی گئی ہے کہ یہ اس بندے نے یہ کچھ کیا, اس ٹیچر نے, جی اس استاد نے اپنے شاگرد کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, جی تو پھر دفعہ تو وہی لگتی ہے, وہی لگے گی. بالکل. لیکن عام طور پہ لوگ جو انجان لوگ ہیں جنہیں قانون کا نہیں پتہ وہ کہانیاں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے بالکل بالکل کہ جی یہ لگنی چاہیے, یہ لگنی چاہیے. لیکن ایک چیز جو ہم اس پہ انتہائی سنجیدگی سے کوئی غور نہیں کرتے, آخر یہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں کب سے ہونی شروع ہو گئیں, کیسے ہو رہی ہیں, بڑھ کیوں رہی ہیں. جی بالکل اگر آپ کو یاد ہو تو قصور میں کتنے واقعات ہوئے اس طرح کے, صحیح کہ اور اب بھی ہو رہے ہیں. آپ روز اخبار اٹھائیں, جی جی کسی نہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی, کبھی کوئی استاد کر رہا ہے, کبھی بالکل. کوئی کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے. جی لیکن ہم اس کی جڑ کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد اخلاقی بیرا روی, صحیح, اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بچوں کے بارے میں لاپرواہی. وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم گھر سے بھیج کے ٹیچر کے پاس بھیج کے فارغ ہو بڑے گئے, ذمہ ہو گئے. جبکہ آج کل ماں باپ بھی روز اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, جی جی ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ ماں باپ کو بچوں پہ جیسا کہتے ہیں نا وہ شیر کی آنکھ رکھنی چاہیے, بالکل. لیکن ماں باپ لا تعلق ہو چکے. صحیح. وہ اپنی کوئی مائیں فلمیں دیکھ رہی ہیں, اپنی سہیلیوں سے گپ شپ کر رہی ہیں, بچوں سے جان چھوڑا رہی ہیں کہ جاؤ بھی جا کے تم پڑھو جا کے. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا اخلاقی زوال, ٹیچر کی شخصیت ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر ہوتی تھی. بالکل. احترام کے لیے, ڈر سے, خوف سے, ساری چیزیں ایڈ کر لیں. جی جی لیکن آج کل وہ نہ وہ ٹیچر رہ گئے ہیں, بالکل. نہ ماں باپ رہ گئے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کو اس رخ پہ لایا جائے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, بالکل. اور اس کے لیے صرف ماں باپ ہی رول ادا کر سکتے ہیں. اب تو مصیبت یہ ہے کہ مدرسوں میں بھیجنے سے بھی خوف آتا ہے. روز آتا ہے, بالکل سر. کسی نہ کسی مدرسے کی نئی کہانی سن لیتے ہیں. یہ بھی نواب ٹاؤن والا جو واقعہ, نواب ٹاؤن لاہور میں واقعہ پیش آیا کے ہے. ساتھ زیادتی, وہ اخبار ایک کی جو اس کی لگی ہوئی ہے وہاں پہ سنا سوشل میڈیا پہ وہ بھی چل رہا ہے کہ 150 بچوں کے ساتھ زیادتی. اچھا, اس بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی 132 بچوں کے ساتھ زیادتی کا انکشاف ہوا ہے, کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی 135 بچے ہیں, کچھ 150 کا بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بھی ہو تو اس کا تو ہمیں یہی جائزہ لینا ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں ہوا, آخر اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں تو یہ دیکھتے ہیں. اچھا, آپ نے سر پیرنٹس کی ذمہ داری بتائی. پیرنٹس بھی اب کہاں تک اس چیز کو جو ہے اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک بچہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے, اب پیرنٹس اس کے بالکل ساتھ تو ہر وقت تو نہیں رہ سکتے, اور ٹیچر نے جب زیادتی کی ہے پھر بچے کو دھمکایا ہے کہ تم نے یہ بات گھر پہ نہیں کہنی ورنہ تمہاری ویڈیو وائرل کر دی جائے گی, تمہیں مار دیا جائے گا, دھمکیاں دی ہیں. یہ بچے کے والد نے یہ جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ بچے میرے کو دھمکایا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سوشل میڈیا پہ اس قسم کا ایک بات چلی تھی. میں کال کرتا ہوں ابھی پروگرام میں ہوں میں, تو وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز چلی تھی جی, لیکن اس کے بارے میں کسی نے آگے نہ کوئی اسٹیپ لیا, نہ کوئی بات کی. جہاں ہوتا ہے ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو دبایا کیسے جا سکتا ہے. صحیح, اس کو بات کو دبا دو. وہ جیسا وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ جی چھڑو پرے, یہ جنی اگے ودو گے بدنامی ہوئے گی.
سر اب اس واقعے کو دیکھیں 48-50 گھنٹے گزر چکے ہیں, ابھی تک وہ مجرم جو ہے, ملزم جو ہے, اریسٹ نہیں ہوا. تو یہ کیا پولیس کا فیلور کہیں گے, پولیس فیور دے رہی ہے؟ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو بندہ ہے, یہ دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. وہ بندہ پی ٹی آئی کا تحصیل صدر ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے جب تک باقاعدہ اس کا ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں یا اس کا نہیں لکھا ہوا. اور دوسری چیز یہ, میں اس کو اس لیے ماننے سے انکاری ہوں کہ سندھ میں پی ٹی آئی کا کوئی اثر و رسوخ نہیں, خاص طور پہ اندرون سندھ میں تو سارے کے سارے بندے ہی پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں, سپاہی سے لے کے ایس پی تک. نہیں سر ہیں اب تو پی ٹی آئی کا تحصیل صدر کیا کر لے گا وہاں پہ؟ میں بتاتا ہوں. اس بندے کا نام ہے سارنگ شر, سارنگ نام ہے, شر اس بندے کی کاسٹ ہے, سندھی سپیکنگ ہے, اور گھوٹکی سے ایک شر ایم پی اے ہے اس کی برادری کا. اس کے ساتھ اس بندے کی بڑی تصویریں بھی ہیں اور جو کہ آج کل جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں. پاسبل ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, میری بات سنیں. وہ جو سندھ کی پھولن دیوی جسے کہتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, جو جس کی عزیر بلوچ کے ساتھ تصویریں بھی ہیں, تصویریں موجود ہیں, ایوارڈ دیتے تصویریں موجود ہیں, اور اس کے بندے کہہ رہے ہیں اس کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. فریال کی بات تو نہیں کر رہا؟ میرا حال یہی نام ہے شاید اس کا, زرداری کی بہن. ہاں میرا حال فریال تالپور, میرا حال یہی نام ہے. دوسری وہ عذرا ہے پیچوہو. میں مجھے اب نام نہیں یاد, لیکن عزیر بلوچ کے ساتھ تصاویر اس کی موجود ہیں. اچھا چلیں, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے سر؟ آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. زینب کا واقعہ ہوا. آپ کی گورنمنٹ سے مراد کیا ہے؟ گورنمنٹ تو سپاہی سے لے کے چیف سیکرٹری اور اس کے بعد چیف منسٹر تک گورنمنٹ ہی ہے نا سر. اب میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں. جب آپ مجھے یہ بتائیں, صوبے کو ایک مطلب کراچی میں آپ کو پتہ ہے سارے قاتل ایم کیو ایم نے بھرتی کروا لیے پولیس میں. پنجاب میں سارے اشتہاری ملزم نواز شریف نے پولیس میں بھرتی کر دی ہے. صحیح. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو عابد باکسر ایک نہیں, عابد باکسر جیسے لا تعداد لوگ تھے. اچھا, میں اس قسم کے جب بندے بھرتی ہوں گے تو انہیں کیا رزلٹ دینا, مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. سر میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ, کل کا ہی واقعہ ہے, شیخو پورہ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے عورتیں بھی ہیں ان میں جن کے کپڑے پھاڑے گئے, سر پھاڑا گیا, ان کا وہ خون بہہ رہا ہے. تو کسی بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. تو اس پہ شہباز گل نے رسپونڈ کیا ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے اپنا نمبر دیں, ٹھیک, اور اس بندے نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی پولیس اس کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر رہی. شہباز گل نے رسپونڈ کیا ہے کہ آپ مجھے اپنا نمبر دیں, ٹھیک, میں اس واقعے کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ رسپونڈ کیا. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. میں اس رسپانسبلٹی کی اور اس رسپانس کی بات کر رہا تھا. آپ نے تو خود کہا کہ آپ کا اپنا ہی تعلق سندھ سے, آپ کو مجھ سے زیادہ تو آپ واقف ہیں سندھ میں جو لینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں سر جانتا ہوں جہاں تک میں جانتا ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں بھرتیاں کیسے ہوتی ہیں, آپ کو یہی پتا ہے وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کس طرح ہوتی ہے. سر میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں تھانے کس طرح بکتے ہیں وہاں پہ. سر جو آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا آج ایک پیپلز پارٹی کا بندہ, تو مجھے اس وقت یوں لگا کہ اتنا بھی کوئی ہے جسے اتنا نہیں پتا. کہتا جی پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں, نہ رشوت نہ کرپشن, اور بھرتی کوئی نہیں کیا. کہتا جی ہم نے کوئی بندہ پی آئی میں بھرتی کیا ہی نہیں آج تک. یہ ہر پارٹی کے ہر ورکر نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اسے, اور اسے جھوٹ بولتے ہوئے کسی ورکر کو کبھی خوف خدا نہیں آیا کہ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں. آپ کے سامنے میں نے اس سے پوچھا تھا, میں کہا تھا آپ کہتے ہو کہ ہم نے کرپشن کوئی نہیں کی, تو پھر سر محل بھی میرا ہوگا, رائٹ, میں بیچا بھی میں نہیں ہوگا. اسی طرح میں نے پھر اسے پوچھا کہ وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ بھی میرا ہی ہوگا. یہ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ کبھی انہیں کچھ وہ کہتے ہیں ندامت کو نہیں ہوتی لوگوں کو. سر ان باتوں پہ تو چلو ہم چلے جاتے, جب پارٹی کی بات آتی ہے یا گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں تو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یا میرے کہیں کونے میں جو ہے وہ سافٹ کارنر ہوگا کسی پارٹی کے لیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایز اے نیشن اور ایز اے اسٹیٹ یہ فیلئر نہیں ہے؟ اسٹیٹ کس چیز کا نام ہے پہلے یہ مجھے بتائیں. معاشرے کے لوگوں سے, وہاں پہ گورنمنٹ کرنے والے لوگوں, معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ انسانوں سے. اسٹیٹ کے سسٹم کی بات کر رہا ہے. میں وہی کر رہا ہوں, سسٹم کس نے. آپ مجھے یہ بتائیں
आप बात करते हैं जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत चाहिए। एक जो रेडी वाला गंडेरी बेच रहा है जी उसका वोट भी उतना ही है जितना डॉक्टर कदीर खान का है, उसका वोट भी उतना ही है। एक अंडे बेचने वाला जो गली में अंडे बेच रहा है उसका वोट की कीमत भी वही है जो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के वोट की है। तो ये जमहूरियत उस मुल्क के लिए है जहाँ उस बंदे को अपने वोट की कीमत का पता है, शऊर हो उसे, ये शऊर हो कि मेरे वोट से मुआशरे को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है। राइट, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, फिर इसका सर हल क्या नज़र आता है कि जब आप समझते हैं कि माशरा मिन हसल कौम हम जो है वो अखलाकी तौर पे तबाह हो चुके हैं, तो फिर क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या ऐसा लाहीअमल होना चाहिए कि जिससे ये मासूम। एक चेंज आई थी कि बीए पास से कम कोई किसी असम्बली का मेंबर नहीं बन सकेगा। मुशर्रफ दौर में वो सब ने रोना शुरू कर दिया था कि जी ये शेख ख़त्म करें, क्लास ख़त्म करें, ख़त्म करनी पड़ी। आज फिर हालांकि बीए पास को वैसे क्लरिकल जॉब नहीं मिलती, नहीं मिलती है। बीए पास का आजकल हैसियत क्या बेचारे की, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि हमने अनपढ़ भी भेजने अंदर, और भेजे उन्होंने, भेजते हैं। और आते ही उन्होंने पहली शेख की वो ख़त्म की है, ख़त्म की थी जब ये 2008 में आए हैं पीपल्स पार्टी। ये कसूर मेरा और आपका है कि जब हम वोट देते हैं कभी हमने ये सोचा कि इस बंदे जिसको हम वोट दे रहे हैं ये शराब फरोश तो नहीं, हिरन फरोश तो नहीं, ये औरतें सप्लाई करने वाला बंदा तो नहीं, ये इसकी जो गाड़ियां हैं ये कैसे आई, ये किससे आई हैं, और इन गाड़ियों में ये औरतों ने सप्लाई करता। राइट। अच्छा सर, एक बात एज अ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है, हज़रत अली अल्लाह ताला कौल अक़दस है कि जब आपकी बेटी और बेटा जवान हो जाएं तो क्या होता है कि माँ को उसके साथ चिमट जाना चाहिए बेटी के साथ, और बाप को बेटे के साथ चिमट जाना चाहिए। और यहाँ तक फरमाया कि बेटा अगर वॉशरूम जाता है तो क्या है कि बाप उसके नज़र रखे कि वो इतनी देर लगा के क्यों आया, उससे सवाल पूछे। वो अपनी जगह, लेकिन अगर आपने उसे डे 1 से दीनी तालीम दी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप माँ बाप ने उसको वो उठान ही उसकी इस तरह हुई है कि मुसलमान क्या है, इंसान क्या है और गैर इंसानी हरकत क्या हैं, तो फिर आपको कोई। तो सर अगर ये बात करते हैं अगर दीनी तालीम की, तो मदारस के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं बच्चों की जो केसेस हैं वो मदारस के अंदर मिलते हैं। इस बात को आप बेशक इस पे एहतजाज करें, कुछ भी करें, मैं अगर फ्रैंकली मुझसे पूछें, मैं मदरसे को तालीम का समझता ही नहीं। इसका मतलब है साबिक इत्तलात व नशियात के वज़ीर जो थे, मेरी वो दुबई से कॉल आ गई, तो ठीक है आप सर कॉल सुन सकते कुल सर सुन लें। जी सोहेल साहब। अच्छा इरफान भाई, बात ऐसी है कि इसमें आज भी ये बहुत बड़े ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। डेफिनेटली उसकी वजह ये है कि हमें आज के दौर में बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पेरेंट्स की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम शाम के वक्त अगर मगरिब की अजान हो जाए ना, राइट तो घर से कॉल आ जाती है, बेटा कहाँ हो, जी बाहर गेस्ट हाउस में है, बेटा घर आ जाओ, शाम हो गई है। ये अभी की बात है। और स्कूल जाना है, फ़र्ज़ करें स्कूल जाना है तो हाँ जी पता है जी 2 बजे स्कूल से ऑफ होनी है और 10 मिनट का डिस्टेंस है घर का, यानी 2:10 पे बच्चा घर पहुंच जाएगा। 2:15 होने हैं, ठीक, तो कोई ना कोई बंदा पीछे आ जाना है। अच्छा, बेटा 5 मिनट लेट हो गए। ये फैक्टर ये वालिदैन की, और यहाँ तक भी आपको अब जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें नहीं पता चलता कि बाज़ जगहों पे हमारे बच्चे जो होते हैं ना, मासूम होता है, ये लालच में भी आ सकता है, किसी चीज़ में भी ट्रैप किसी तरीके भी हो सकता है। बच्चा तो बच्चा है ना, बड़ी इजीली ट्रैप किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, मुझे अपने वालिदैन की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, हमें अगर 2 रुपए मिलते हैं ना तो हमारे हाथ में 5 रुपए की चीज़ है या 4 रुपए की, तो हमें उसी वक्त कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाता था कि 2 रुपए आपको मिले हैं, आपने ये 5 रुपए वाली चीज़ कहाँ से ली है। बिल्कुल, ये होता है चेक एंड बैलेंस। अच्छा, ये बच्चे को ट्रैप करने चेक वाली एंड बैलेंस अगर आज भी वालिदैन जो हैं अपने बच्चों पे रखें
تو یقیناً جو ہے وہ، اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں آ کے اب کافی حد تک ہمیں اویئرنیس بھی ہے اور آپ کے پاس ایکسیس بھی ہے انٹرنیٹ کی بھی، بہت سی چیزوں کی، تو ہم ایسے درندوں کے ہمیں پہچان ہونی چاہیے، ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر ابھی بھی لوگ اتنے تعلیمی لحاظ سے اتنے پیچھے ہیں یا اویئرنیس کے حوالے سے کہ وہ آج بھی ایسے درندوں کے پاس بچوں کو بھیجتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اخلاق صاحب، یہ بات سندھ، پنجاب، بلوچستان یا کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کہیں کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے ایک، ٹھیک، اور کچھ لوگوں کی پھر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مجبوریاں تو پھر ہر دور میں ہوتی ہیں، بچوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتے۔ اب پنجاب میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اب لاہور جیسے شہر میں ابھی کل ہی واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم کسی 150 نواب ٹاؤن کے جو بچے کسی خاص صوبے، کسی علاقے پہ نہیں ڈال سکتے، یہ پوری نہیں، سوسائٹی کا یہ بات المیہ اس پہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن ایک کردار ادا کرتی ہے کہیں بھی جا کے، ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، کرتی ہے۔ آپ کا جو شعور ہے وہ اس کے اوپر کسی نہ کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریاتی طور پہ آپ کی تعلیم تربیت کا کردار پورا ادا نہیں کر رہی ہے اس ملک کے اندر، لیکن پھر بھی اس تعلیم کا کہیں نہ کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پانی کتنا بھی گندا ہونا وہ آگ بجھانے کے کام تو آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح تعلیم جو بھی ہے اس میں نظریے سے آ رہی ہے، تربیت سے آ رہی ہے، کیونکہ تعلیم بیسیکلی ہے تربیت کا عمل۔ اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، جو انسان کے اندر ہوتی ہے اخلاق رذیلہ، بری عادات، ان کو دبا دیتی ہے، ختم نہیں ہوتی کبھی بھی، ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور جو آپ کی اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی پرورش کر دیتی ہے، ان کو کیا کرتی ہے، برنگ اپ کرتی ہے، براٹ اپ کرتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، تعلیم وہ کردار ادا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تعلیم کا جو معیار یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن وہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی تربیت میں، آپ کی زندگی میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ گو کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ نوکری ہے، تو پھر نوکری پیدا کرتا ہے، تعلیم ہے کہاں؟ ہاں، تعلیم نہیں، توتے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، عمل سے آ رہی تعلیم نہیں ہوتی، وہ انفارمیشن تو ہو سکتی ہے، ہاں، معلومات تو ہو سکتی ہے، لیکن تعلیم جو وہ ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ وہی کہا نا، ہماری تعلیم کا جو پورا سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیم کا جتنا نظام ہے، ٹھیک ہے، بالکل، وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ نوکر پیدا کرنے کے لیے ایک وہ سانچہ ہے، کہہ لو۔ بات چل رہی تھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ابیوز کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ ڈیلی میڈیا بھی آ چکا ہے، تو آپ کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کبھی بھی کسی کے رحم و کرم پر یا کسی کے حال پہ نہ چھوڑیں، اس پہ نظر رکھیں۔ مجھے ایک واقعہ ہے، جو آپ جو بڑے لوگ کہتے ہیں نا، یہ لوگ بڑے تیز، صرف نہیں کہ ہمیں آپ بھیڑ بکریوں کی طرح چرانے کے لیے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے بارے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں، گو ہم کہتے ہیں جی ان کو ٹائم نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے دوست آج کل وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں، کیسر بھائی، تو وہ رانا زاہد جو ہے نا وہ ادھر کا جو فیصل آباد کا ناظم تھا اس وقت، اچھا، یہ 2000 6 کی بات ہے، اس وقت میں ان کے پاس گیا، تو وہ پڑھانے جاتے تھے ان کے بچوں کو، 45 منٹ کا وہ 40,000 روپے دیتے تھے ان کو۔ اچھا، بات جو میں بتانے جا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ بس میرا کام یہی تھا کہ میں نے جو ہے نا 40 منٹ ان کے ساتھ انگلش میں گفتگو کرنی، جو بھی بات کروں، نہ پڑھانا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ریکی کرتے ہیں میری، کہتے ہیں 2 ہفتے گزرے، میں 2 ہفتوں کے بعد کیا میں گیا جب، تو میں ایک دن نا بچوں میں سے نا ایک پنجابی کا ایک جملہ بولا، وہ جملہ میں بولا، اگلے دن میری انہوں نے انکوائری جو ہے نا وہ سٹینڈ کر دی۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کل آپ نے بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کو دیا، ہم نے صرف انگلش کے پیسے دیتے ہیں۔ کہتے جی کیا ہو، میں تو پنجابی نہیں بولتا، کہتا جی وہ آپ نے فلاں جملہ، انہوں نے کہا جی وہ جو حرف بائی حرف جو ہے نا انہوں نے مجھے وہ جملہ مجھے سنایا کہ آپ نے یہ جملہ بولا ہے، تو نیکسٹ ٹائم کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی والدہ جو بچوں کی تھی، وہ جب بچے ٹیچر کے پاس بھیجتی تھی اس وقت کہیں سے وہ ان کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی، تو اس نے اس کو پورا مانیٹر کیا، آڈیو بھی اس کی آ رہی ہوتی تھی اور اس کی تصویر بھی آ رہی ہوتی تھی۔ تو آپ بھی والدین، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک، بچوں کو اس طرح مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، جو چیز آپ دیکھتے ہو ایز اٹ از آپ نے ہمیں انفارم کرنا ہے۔ تو یہ پیرنٹس بچوں کو اس طرح سے مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں جی، جب سے یہ ہے اس کے بعد، لیکن آج کل تو وہی احسان صاحب بہت اچھی بات کر کے گیا کہ جی آج کل تو پیرنٹس سے رسپانسبلٹی لیتے ہی نہیں ہیں۔
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो फिर उसके जो नताज हाँ, वो नताइज भुगतना पड़ता भुगत रहे हैं ना, फिर इल्ज़ाम देते हैं कि जी फलां बंदे ने ऐसा कर दिया, फलां बंदे ने ऐसा कर दिया, अब सोसाइटी ने ये कर दिया, सोसाइटी ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है, लेकिन या नाज़रीन गवर्नमेंट का आप फेल्यूर इस है। बात को एक बात नाज़रीन से भी बात कर लें कि नाज़रीन आप इस बात को, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे अनासर के ऊपर निगाह रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको इस लिहाज से जो है वो बाकायदा उनकी मेंटली जो है वो तरबियत करें कि वो ज़हनी तौर पर उनको बताएं कि इन दरिंदों की से जो जब वो कौन कौन सी हरकत करते हैं तो आपने उसका फ़ौरन बताना, उसका रिएक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और दूसरे नंबर पे ये बात कि हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन मासूम बच्चों के लिए जो माशरे के अंदर पढ़े लिखे अपने आप को नौजवान कहते हैं, वो वालिदैन को अवेयरनेस दें जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो ऐसे दरिंदों की पहचान करें। पहले किसी भी उस्ताद को हायर करने से पहले उसकी जो है किरदार का जो है ना वो ज़रूर उसका मुआयना कर लें, बल्कि उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद, क्योंकि ये बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, पूरी कौम के हैं, बल्कि इंसानियत के बच्चे हैं। तो इनके साथ अगर ऐसा हुआ तो आने वाली नस्लें जो हैं वो अच्छा इससे बच नहीं पाएंगी। अच्छा, ये तो बात हो गई पेरेंट्स की, ठीक है, लेकिन जो लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। क्या उनकी भी तरबियत में कमी है, अब ये नेचर देखिए, ऐसी है, उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिला है, उनका असल में बचपन सबसे ऐसा बड़ी- गुजरा मैं एक है? चीज़ से शायद आप एग्री ना करें, जी, जी। बटालवी साहब यहाँ बैठे वो शायद नहीं एग्री करते होंगे। जहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं होती ना, वहाँ पे दरिंदे पैदा होते हैं, सही। हर शोबे में, जिनसी तौर पे भी हूँ, वो अखलाकी तौर पे किसी भी शोबे में आप ले लें। हाँ, करप्ट लोग होते हैं। क्योंकि जब कानून अपना किरदार अदा नहीं करता तो क्या होता है, एक को देखा देखी वो कहता है उसने शय मिल जाती है। उसने किया था तो वो भी बाहर फिर रहा है ना, उसको क्या कर लिया किसी ने, बिल्कुल। कानून ने उसका क्या कर लिया। अगर एक बंदे को सज़ा मिली हो ना तो यकीनन आप देखेंगे कि इनकी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि ये केसेस आप हैरान रह जाएंगे, ये केस हो कैसे गया। आप यूरोप दूसरे ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पे उनको कोई मजहबी उनकी तरबियत तो नहीं होती ना, नहीं उनको होती। क्या चीज़ होती है, वो सर, एक वहाँ इशारे पे जो बच्चा खड़ा सिग्नल पे, तो वो भी वेट कर रहा है, वो सिग्नल नहीं तोड़ता, वजह क्या है, उसकी वजह ये, उसे पता है सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे भारी जुर्माना होगा, जुर्माना होना है, हाँ मुझे जी। कानून। फिर क्या कहते हैं बुजुर्ग जो होते हैं, मुझे वहाँ मेरे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बूढ़े क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जब हम खड़े होते हैं ना 70 साल के, हमें भी देख के बच्चों को वो शैतानी जो ख्यालात आते हैं, लेकिन हमें क्या चीज़ रोकती है, उनका मजहब नहीं, वो मजहबी तौर पे इतने प्रिपेयर नहीं होते, वो क्या चीज़ होती है, वो कानून होता है। कानून उनको होता है। पता है कानून जो है वो हमें ऐसी सज़ा देगा कि हम बच नहीं पाएंगे। और दूसरा फिर ये भी होता है कि जब इतनी सख्ती होती है तो इतना कानून सख्त होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान उसी इन्वायरमेंट में ढल जाता है। कहते हैं ना राइट, आपके फिर वो तरबियत, एक्शंस होते हैं ना आपके, ठीक है, वो फिर आपकी हैबिट्स बन जाती है, हैबिट्स ठीक? बन जाती है। और फिर जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो आगे चल के आपकी नेचर बन जाती है, नेचर बन जाती है, और यही तो चीज़ इंसान तो और माशरा बनता है कानून साजी से, वहाँ के लोगों कानून का का बिहेवियर ऐसा बन चुका है कि अब वो जो है वो वायलेशन का सोच भी नहीं सकते। हाँ, और ऊपर से फिर इम्प्लीमेंटेशन इतनी ये सख्त जो है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले। अगर अपने आप को हर बंदे को ठीक करने वाली बात होती तो स्टेट का क्या रोल है? स्टेट का क्या रोल होता है? फिर अल्लाह ताला ने इतने पैगंबर भेजे यहाँ दुनिया में, और वहाँ पे आके एक निज़ाम कायम करने की उन्होंने कोशिश की, वक्त के फ़िरौन के साथ उनका जो वो टकराव रहा, वो क्या था सर? सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। और जब सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ वे नहीं हो सकेगी। अच्छा, अगर होगी तो फिर सर बटालवी साहब भी बात बहुत अच्छी करके गए। अब सिस्टम जो है ना